الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی نگاہ میں دین تو بس اسلام ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا اور آپ مناسک حج سے فارغ ہوئے اور آپ نے ایک تفصیلی تقریر ایک خطبہ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. بہت لمبا خطاب آپ نے کیا اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو رہنما اصول اور ہدایتیں عطا فرمائیں اور اسی کے چند مہینوں کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. زندگی کا آخری حصہ ہے. اس وقت آپ نے اپنی پوری امت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو رہنما اصول اور ہدایتیں سمجھا دی اور پھر اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتری. ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت اسی موقع پر اتاری گئی. ارشاد ہوا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا, نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے چن لیا. اب اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں. اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں. ارشاد ہوا کہ اے لوگو, اسی آخری خطبے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ارشاد ہوا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانا. الفاظ دیکھیے, آپ نے اس خطبے میں یہ کہہ دیا تھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری ملاقات اس مقام پر نہ ہو, یہ میرا آخری حج ہو. آپ نے واضح اشارہ دے دیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آنا ہے. تو آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین, دو چیز میں تم میں چھوڑ کر جانا, یعنی میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے, اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. تو اب جاتے جاتے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا, کوئی تم کو پست نہیں کر سکے گا, کوئی تم پر اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکے گا. دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرا طریقہ ہے. آپ نے گویا کہ یہ واضح کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب کا قانون نافذ ہوگا, میری سنت میرا طریقہ رائج رہے گا اور اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیسا خوبصورت دین عطا کیا. زندگی کے ہر حصے سے متعلق رہنمائی اللہ کے دین میں موجود ہے. کوئی ایک حصہ بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دین میں کوئی رہنمائی نہ ملے, کوئی رہبری نہ ملے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ ان کی عمر ہوئی
250 سال عمر ہوئی، بعض روایتوں میں 350 سال عمر ہوئی، بہت لمبی عمر پائی۔ پہلے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، آپ کے ساتھ رہے، آپ سے دین سیکھا۔ ایک موقع پر کافروں مشرکوں نے طنز کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ تمہارے پیغمبر کیسے ہیں، تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یعنی کیسے شخص ہیں، ایسی چیز سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کیسے خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ ہاں ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا جو زندگی کے کسی بھی حصے میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کی ایک ایک چیز سکھائی ہے، کس طرح رہنا سہنا ہے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں ان میں سے کسی قوم کے پاس ویسا نظام موجود نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ گھر میں کیسی زندگی گزاری جائے گی، گھر سے باہر کیسی زندگی گزاری جائے گی، تجارت کیسے ہوگی، ملازمت کیسے ہوگی، کبھی جنگ ہو جائے اس کے اصول کیا ہوں گے، صلح کی جائے گی اس کے اصول کیا ہوں گے، ایک انسان دوسروں سے رابطہ اور تعلق کیسے رکھے گا، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے حقوق کس طرح ادا کرے گا۔ کوئی چیز ایسی آپ کو نظر آتی ہے جہاں اللہ کے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ زندگی گزارنے کے لیے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے آغوش تک جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ہمارے لیے اس کی رہنمائی موجود ہے۔ گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اخلاق ہو یا معاشرت ہو، ہر چیز کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا گیا، سکھا دیا گیا۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اس ملک میں جو قومیں آباد ہیں، زیادہ دور نہ جائیے، ہندو بھائیوں کو دیکھ لیجیے، ان کے ہاں مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر کیا چیز ہے؟ چند رسم و رواج ہیں، پوجا کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کون سی تہذیبی چیز اور کون سی معاشرتی چیز ان کے ہاں موجود ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح، طلاق، وصیت، وراثت، ان چیزوں میں بھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور یہ ہمارے مذہب میں مداخلت ہے، تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ نکاح، طلاق یہ کیسے ان کا دین ہو گیا۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں وہ سب ہمارا دین ہے، صرف نماز پڑھنا ہمارا دین نہیں۔ آج گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پوجا، نماز، ان چیزوں میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جب ان کو نماز کی چھٹی مل گئی تو اب ان کے مذہب میں مداخلت کہاں ہوئی؟ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نکاح کا طریقہ جو اللہ نے عطا کیا، گھر کی زندگی جو اللہ نے عطا کی، میاں بیوی کے معاملات میں جو احکامات اللہ نے اتارے، ہم ان کے بھی اسی طرح پابند ہیں جیسے ہم نماز کے پابند ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نکاح اسلامی طریقے سے ہٹ کر کرتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن وہ طلاق کے اسلامی قانون کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ اسلامی قانون طلاق صحیح نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ شخص مومن نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ تمام اسلامی احکامات کو نہ مانے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور اس کی بھی حقیقت سمجھ لیجیے، اس کی حقیقت سمجھ لیجیے۔
جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ ہم نہیں ادا کریں گے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، آپ کے پاس جمع ہوتی تھی۔ اب جب حضور تشریف لے گئے تو اب کسی کو امت میں یہ حق نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ جمع کرے، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ کہہ رہے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، توحید پر ہمارا یقین ہے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے جہاد کروں گا، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تم سے لڑائی لڑی جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ بہت سخت حالات ہیں، ابھی دشمنوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، حضور کی وفات کا غم تازہ ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیجئے، کچھ وقت کے بعد ہو سکتا ہے ان کی رائے بدل جائے یا ہم بعد میں ان کو درست کر لیں گے، ابھی چھوڑ دیجئے، ابھی موقع نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی غیرت ایمانی دیکھیے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ اب کیسے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے آپ سنیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے نام پر دیتے تھے اور آج اتنی رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو قسم بخدا میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہ اسلام کے حکم سے کیسے انحراف کر سکتے، میں ان سے جہاد کروں گا۔ صحابہ سے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے میں تنہا ان سے لڑائی لڑوں گا، یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں گا، میرا گوشت، میرے جسم کی ہڈیاں گوشت جانور کھا لیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ ان کے پیٹ سے اٹھا کر مجھ کو زندہ کرے گا، لیکن میں اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت عمر کیسی جلیل القدر ہستی ہے، کیسے زبردست اور طاقتور انسان ہے۔ حضرت عمر کے مزاج کی کیفیت آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی اس موقع پر نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ امیر المومنین حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، اگر آپ کچھ نرم پڑ جائیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت ابوبکر کتنے نرم انسان تھے، ان کے مقابلے میں حضرت عمر سخت تھے، لیکن اس موقع پر حضرت عمر نے نرمی کا مشورہ دیا۔ اور حضرت ابوبکر کی غیرت ایمانی یہ تھی کہ حضرت عمر کو انہوں نے ڈانٹا، اور کیسا سخت جملہ تھا۔ حضرت عمر سے کہا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ عمر تم تو جاہلیت کے زمانے میں بہت بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کر تم بزدل ہو گئے، تم ناکارہ ہو گئے ہو، خوار فی الاسلام، اسلام میں آ کر تمہاری ہمت، تمہاری بہادری ختم ہو گئی، ہرگز نہیں۔ ایبخس الدین وانا حی، میں اللہ کے دین میں میرے جیتے جی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابوبکر کا جملہ ہے، کہا میری زندگی میں اللہ کے دین میں کوئی شوشہ، کوئی حرف، کوئی قانون مٹایا نہیں جا سکتا۔ یبخس الدین وانا حی۔ آپ غور کیجیے، یہ وہ لوگ تھے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار، جو روزہ رکھنے کے لیے تیار، جو اور عبادتوں کے لیے تیار، لیکن صرف زکوٰۃ کے سلسلے میں ان کی یہ بات تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے اس کو قبول نہیں کیا، کہا میں جہاد کروں، ان کو مجبور کیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ تمام احکامات اسلام پر عمل ضروری ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس میں ہر حصے کی رہنمائی موجود ہے، رہبری موجود ہے، ہم کسی بھی قیمت پر اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں وہ خوبصورت دین عطا کیا ہے جو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارا دین صرف عبادت کا دین نہیں ہے، وہ دستور حیات ہے، ایک مستقل تہذیب، ایک مستقل دین ہے جس میں ہر ایک پہلو موجود ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اسلام ایسا طاقتور دین ہے اور ایسا جامع دین ہے کہ زندگی کے ہر حصے سے متعلق وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی جنگ ہو جائے، اس کے اصول کیا ہوں گے، صلح کی جائے گی، اس کے اصول کیا ہوں گے، ایک سلطنت قائم ہوگی، اس کے ضوابط کیا ہوں گے،
یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے، کل یکم محرم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح اٹھا کر دیکھیے، سلطنت کی بنیادوں کو کس طرح انہوں نے مضبوط کیا، اسلامی اصول کے مطابق انہوں نے کیسا نظام قائم کر کے دنیا میں دکھایا، اس زمانے میں انہوں نے عدل و انصاف کا کیسا معیار قائم کیا، کس طرح انہوں نے فتوحات کی، کس طرح انہوں نے مظالم کا خاتمہ کیا، بد امنی کو دور کیا۔ یہ ہمارے ملک میں بسنے والے لوگ جو آج یونیفارم سول کوڈ کی آواز لگا رہے ہیں، ان سے ایک ریاست نہیں سنبھل پا رہی۔ منی پور 2 مہینے سے جل رہا ہے، یہ امن و امان نہیں قائم کر پا رہے ہیں۔ اتنی اپنے آپ کو وشو گرو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور، بہت مستحکم، بہت بہادر ہیں، اور ہماری دنیا میں پذیرائی ہو رہی۔ آپ کے ملک کی ایک ریاست چل رہی ہے، آپ اس کو روکنے میں ناکام ہیں۔ آپ کے پاس کون سے اصول ہیں، کون سے ضابطے ہیں؟ آپ نے امن و انصاف اور قانون کو ایک بھیڑ کے سپرد کر دیا۔ جس وقت ماب لنچنگ کی وارداتیں ہو رہی تھی، مسلمانوں کو راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، اس وقت بھی ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج آپ قانون بھیڑ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، نفرت کی آبیاری کر رہے ہیں، لیکن کل یہی نفرت آپ کو بھی نگل گئی، کل یہی نفرت آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ جب آگ جلتی ہے تو وہ دوست دشمن کا گھر نہیں دیکھتی ہے، وہ تمیز نہیں کرتی ہے کہ یہ کس کا مکان ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلا کر خاکستر کر دے گی۔ آج جو نفرت کی آگ آپ اس ملک میں بھڑکا رہے ہیں، کل وہ نفرت کی آگ آپ کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے منی پور میں تشدد بھڑکا رکھا ہے، کون لوگ ہیں، کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس طور طریقے پر چلنے والے ہیں، اور کل سے سپریم کورٹ کی طرف سے منی پور کے ایک دل دہلا دینے والے واقعے پر تبصرے کے بعد پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں منی پور کے حوادث کو لے کر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح انسانیت کو شرمسار کیا گیا ہے، کس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سلوک کیا گیا ہے۔ 2 عورتوں کو برہنہ کر کے ان کو برسر عام پھرایا گیا، ان کے ساتھ سینکڑوں افراد کی موجودگی میں زیادتی کی گئی، ایک کھیت میں لے جا کر عصمت دری کی گئی، ان کے بھائی اور ان کے والد کو قتل کیا گیا، ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی۔ اور مئی کا واقعہ ہے، کل پرسوں جب ویڈیو وائرل ہوا ہے تب جا کر سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کوئی اس پر کارروائی نہیں کرے گی تو ہم کارروائی کریں گے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے قانون دیا، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں لوگ عورتوں کو برہنہ کر کے اس طرح ان کے ساتھ زیادتی کا سلوک کرتے ہیں۔ آج وہاں کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان مجرموں کو سزائے موت دیں گے، ہم ان مجرموں کو جنہوں نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، ہم تختے دار پر لٹکائیں گے۔ کل تک یہی بات اسلام کہتا تھا کہ جو لوگ زنا کرے ان کو سنسار کر دیا جائے، ان کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، تو آپ کہتے تھے کہ یہ وحشیانہ سزا ہے۔ آپ کہتے تھے کہ بدکاری کرنے والوں کو مار ڈالنا، ان کی جان لینا، یہ انسانیت سوز حرکت ہے۔ آپ غور کر لیجئے، دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، بالآخر اس کو اسلام کے در پر آ کر سجدہ ریز ہونا ہے۔ دنیا چاہے علوم و فنون کی کسی بلندی پر پہنچ جائے، بالآخر گھوم پھر کر اس کو آستان محمدی پر آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بدکاروں کے لیے یہ سزا نافذ کی کہ ان کو سنسار کر دیا جائے تو اسی لیے تاکہ سماج پاکیزہ رہے، اسی لیے تاکہ مجرموں کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے، اسی لیے تاکہ ہر عورت کی، ہر خاتون کی عزت و عصمت محفوظ کی جا سکے۔ اگر قرآن نے یہ قانون دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو جرم کا راستہ روکنے کے لیے قانون دیا گیا ہے۔ یہ کوئی وحشیانہ سزا نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سزا اس لیے سخت رکھی گئی تاکہ جرم کا راستہ روکا جا سکے۔ آپ ایسی سزائیں مقرر کرتے ہیں
کہ لوگ اس میں سے اپنے حیلے بہانوں کے ذریعے نکل جائیں، اسی لیے اس جرم پر روک نہیں لگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسا دردناک واقعہ پیش آیا ہے، پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ قانون کو قانون والوں تک محدود رکھنے کے بجائے آپ نے بھیڑ کے ہاتھ میں قانون دے دیا۔ تم جو چاہو کرو، تم جس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ کل تک وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، آج آپس میں وہی سلوک ہے، کل دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا۔ جو لوگ ہمارے گھروں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ جان لے کہ یہ آگ ان کے گھروں کو بھی جلا کر خاکستر کرے گی۔ یہ ملک کو جلا دینے والی آگ ہے۔ نفرت خاندان میں ہو تو خاندان کو توڑ دیتی ہے، بستی میں ہو تو بستی کو توڑ دیتی ہے، اور کسی قوم میں اگر نفرت پیدا ہو جائے وہ پوری قوم ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی ملک میں نفرت کی آبیاری کی جائے گی، ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سلطنت کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ آدھی سے زائد دنیا پر ان کی حکومت تھی، مگر عدل و انصاف کا کیسا اونچا معیار انہوں نے قائم کیا۔ اس کے باوجود، اس قدر توانائی صرف کرنے کے باوجود تنہائیوں میں روتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر دریائے دجلہ و فرات کی موجوں میں آ کر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ سوچئے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی کس درجے دل میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میری رعایا کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اگر کہیں کوئی بکری کا بچہ بھی مرے گا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ خشیت، یہ تقوی ان کے دل میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی کو بتایا کہ اسلامی اصولوں پر قائم ہونے والی سلطنت کیسی سلطنت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور دیکھیے، عدل و انصاف کا کیسا معیار انہوں نے قائم کیا۔ جس زمانے میں انہوں نے حکمرانی کی ہے، دنیا کی حکومتیں ان سے نصیحت حاصل کرتی تھی، ان سے طور طریقے سیکھتی تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی، ایک عیسائی بادشاہ اس زمانے کا تھا، مسلمانوں کا وفد ان کے ہاں گیا ہوا تھا، اس کو خبر ملی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، شہادت ہوئی، رو پڑا۔ عیسائی بادشاہ تھا، رونے لگا۔ مسلمانوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، ہمارے امیر رخصت ہوئے ہیں، آپ تو عیسائی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس عیسائی بادشاہ نے کہا قسم بخدا حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایسے انصاف پسند انسان تھے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ ایسا منصف انسان تھا، ایسی بہترین حکومت کرنے والا شخص تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، کہیں کوئی کجی موجود نہیں ہے، ہر حصے کی رہنمائی موجود ہے۔ ایک عیسائی شخص نے حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی کی کتاب پڑھی۔ ہمارے فقہ حنفی کے 3 امام ہیں، ایک امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور تیسرے امام محمد ابن حسن شیبانی۔ انہوں نے بہترین کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب ہے سیر کبیر جس میں اسلامی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو ایک عیسائی شخص نے پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم صرف ایک کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تم نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں، ان کے معاشرے میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس نے کیسی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا جب میں نے یہ کتاب پڑھی اس میں اسلام کے ایسے زبردست اصول ہیں، زندگی گزارنے کا ایسا نظام موجود ہے، ہر پہلو کی ایسی رہبری ہے کہ میرا دل متاثر ہو گیا، اور میرے اندر سے یہ آواز آئی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ جب چھوٹے محمد کا علم ایسا وسیع ہے تو بڑے محمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم کیسا وسیع اور کشاد۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا جب انصاف پسندی کی نگاہ سے اسلام کے اصول اور ضوابط کو دیکھتی ہے تو اس کا دل ان تعلیمات کے آگے جھک جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آج آواز لگائی جا رہی ہے یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، اسلام کے احکامات کو، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ مسلمان ایسے دانشور قسم کے ہیں، کہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا، ہمارا کیا نقصان ہوگا۔ یہ لا علمی اور نادانی کی بات ہے۔
یونیفارم سول کوڈ آئے گا، آپ کے احکامات شریعت میں مداخلت ہوگی۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اسلام کے تمام احکامات پر عمل ضروری ہے، چاہے وہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، چاہے عبادات سے متعلق ہو۔ اب آپ غور کیجئے، طلاق کا اسلامی نظام ہے، جب یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے گا تو آپ کو پابند کیا جائے گا کہ کورٹ سے طلاق دی جائے۔ جس طرح مردوں کو حق طلاق ہے اسی طرح عورتوں کو حق طلاق دیا جائے گا۔ یہ بات یونیفارم سول کوڈ کے ڈرافٹ میں جو اتراکھنڈ میں پیش ہوا ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے عالم بھی ہیں ہمارے، کچھ ایسے مفتیان کرام، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ بھی نہیں آیا، تو کیسے ہم اس کی کیسے مخالفت کریں، کیسے ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی؟ یہ لا علمی کی بات ہے۔ اتراکھنڈ میں مسودہ پیش کیا جا چکا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ طلاق کورٹ سے ہوگی۔ جس طرح مردوں کو حق طلاق ہے، عورتوں کو بھی حق طلاق ہوگا۔ اسی طرح ایک سے زیادہ شادی کے اوپر پابندی ہوگی، 2 سے زیادہ بچوں پر پابندی ہوگی، پالیگمی پر پابندی کی بات کہی گئی، 1 سے زیادہ شادی نہیں، تعدد ازدواج نہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ مردوں عورتوں کو وراثت میں برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ اسلام کا نظام قانون ہے، اسلام کا نظام ہے نظام وراثت، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو لڑکا ہے اس کو دوہرا حصہ ملے گا، لڑکی کو اکہرا حصہ ملے گا۔ اور یہ کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے، ایک جملے میں آپ کو اس نظام کی حکمت سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام نے یہ اصول اس لیے رکھا ہے کہ جس پر جتنی ذمہ داری ہے اس کا حق اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں، لڑکیوں پر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ خود ان کا خرچ بھی ان کے ذمہ نہیں ہے۔ جب تک وہ باپ کے گھر میں ہے ان کے اخراجات باپ کے ذمہ ہے، جب نکاح ہو جائے گا تو شوہر ذمہ دار ہوگا۔ کوئی ذمہ داری لڑکی پر ہے ہی نہیں، جس پر جتنی ذمہ داری ہے اس کا اتنا حق ہے۔ شوہر پر ساری ذمہ داری ہے، مرد پر ساری ذمہ داری ہے، جب اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا حق زیادہ رکھا گیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہ بات ملک میں کہی جا رہی ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، اس لیے ہم مردوں عورتوں کو وراثت میں برابر کا حصہ دیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ میں یہ قانون لایا جائے گا، مرد عورت کا برابر کا حصہ ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ اس سے اسلامی شریعت میں مداخلت نہیں ہوگی، اس سے اسلام کا حکم متاثر نہیں ہوگا۔ آپ کس مریخ پر رہتے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے آنے سے احکام شریعت میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی؟ آپ کو کس نے یہ بتا دیا کہ احکام شریعت آپ کے محفوظ رہیں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مغربی ملکوں میں تو کوئی مسلم پرسن اللہ نہیں ہے، تو کیسے احکام شریعت محفوظ ہیں؟ آپ مشرق اور مغرب کا موازنہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ملک کو مغربی ملکوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ مغربی ملکوں میں کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا جاتا ہے تو اس کو انصاف دلایا جاتا ہے، آپ کے یہاں پوری کی پوری بستیوں پر ظلم ڈھا دیا جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پلٹ کر پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنے مسلمانوں کے مکانات پر بلڈوزر چلا دیا گیا، ہے کوئی پوچھنے والا؟ کتنے مسلمانوں کو بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے؟ آپ مغربی ملکوں کی بات کہتے ہیں، 2 دن بھی اگر کسی کو بے قصور جیل کے سلاخ کے پیچھے رہنا پڑے تو وہ حکومت کے خلاف کیس کر سکتا ہے، وہ حکومت کو عدالت کے کٹہرے میں کھینچ کر لا سکتا ہے۔ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں؟ فرق ہوتا ہے، حکومتوں کا فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، مشرق مغرب کا فرق ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یونیفارم سول کوڈ کی ہر قیمت پر مخالفت کرنی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ آواز لگائی ہے کہ ہم کوئی احتجاج نہ کریں، یہ وقت احتجاج کا نہیں ہے، جلسے جلوس بھی نہ کریں، لیکن صاف صاف اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں، ہم اس ملک کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ملک کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، دستور کے بھی خلاف ہے۔ لا کمیشن آف انڈیا نے رائے مانگی ہے کہ آپ اپنی رائے دیں کہ آپ یونیفارم سول کوڈ چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم صاف لکھ کر دیں ہم یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے آواز لگائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ای میل کے ذریعے اپنی رائے دیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔
پہلے لا کمیشن آف انڈیا نے ای میل کے ذریعے جواب مانگا تھا، اب خطوط کے ذریعے بھی جواب مانگا ہے۔ پہلے 14 جولائی تک آخری تاریخ تھی، اب 28 جولائی تک آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے جواب داخل نہیں کیا وہ ضرور جواب داخل کریں۔ خطوط کے ذریعے بھی ہم اپنی رائے بھیجیں، جو اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے ہیں، جن کے پاس ای میل نہیں ہے، خط کے ذریعے اپنی رائے بھیجیں۔ ایک ایک محلے سے، علاقے سے خطوط جمع کر کے لا کمیشن آف انڈیا کو بھیج دیا جائے کہ ہم اس ملک میں مذہبی آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ 25 کروڑ کی یہ ملت اگر یہ کہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہتے تو گورنمنٹ کو اس پر مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ اپنا قدم پیچھے ہٹائے۔ ہم اس ملک میں کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں ہیں، ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ اس ملک کی تعمیر و تشکیل میں ہمارا خون بہا ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے اپنے خون کی قیمت پر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ جتنا تمہارا حق ہے اس سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو مذہبی آزادی ہے اس کو قائم رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے اور عزت کے ساتھ ہر طبقے کو جینے کا موقع دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔